بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے ذرا تھوڑی سی ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو تو پاکستان سے متعلق ہی ہے، لیکن وہ ہے جناب خطے کی صورتحال اور جو نیا ایک بلاک بننے جا رہا تھا اس کے لیے کام رک گیا تھا، یعنی پاکستان، ترکی، ایران، افغانستان، چائنا، رشیا اس سائڈ پہ، اور دوسری جانب سعودی عرب، کیونکہ پاکستان کہ جیسے تعلقات ترکی سے اور ایران سے اور افغانستان سے، چائنا سے بہت زیادہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں، تو سعودی عرب ہم سے ناراض بھی ہے، اور اس کی وجہ سے معاملات کچھ رک گئے تھے۔ خاص طور پہ جب ملائیشیا کا معاملہ ہوا تھا، ملائیشیا میں ایک کانفرنس ہونی تھی، اس میں پاکستان نے جانا تھا، لیکن سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ اب معاملات اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک واضح لائن لے لی ہے، اور ترکی کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزٹ پہ، آذربائیجان کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزٹ پہ، تینوں ملکوں کے وزراء خارجہ کا ایک اہم اجلاس۔ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے۔ ترکی اس وقت جناب، ترکی، پاکستان اور آذربائیجان، ان تینوں نے، پہلے تو یہ بتا دوں کہ آرمینیا کے خلاف جو لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس میں پاکستان نے اور ترکی نے بھرپور ساتھ دیا آذربائیجان کا، اور ہر طرح کا ساتھ دیا۔ ہر طرح کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ہر طرح کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں آرمینیا کو کافی بری طریقے سے شکست ہوئی، اور نکورنو کاراباخ کا علاقہ جو کہ آذربائیجان کا تھا، وہ آذربائیجان کو واپس ملا، اور وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا، ترکی کا پرچم لہرایا گیا۔ ترکی کے صدر تو وزٹ بھی کر چکے ہیں آذربائیجان کا۔ تو اس میں ایک اور بھی دلچسپ چیز ہے، اس میں پاکستان، ترکی، آذربائیجان ایک سائڈ پہ تھے، اور اسرائیل بھی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور آرمینیا کے ساتھ ایران تھا۔ ایک مزے کی چیز ہے، آرمینیا کے ساتھ فرانس تھا، دلچسپ چیز ہے۔ اور روس نے اس معاملے میں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا، اور نیگوسیشن کروانے میں اور جنگ بندی کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کے بعد یہ ایک اہم ترین اجلاس ہوا، دونوں وزراء خارجہ پاکستان آئے، اور پاکستان نے میزبانی کی۔ ترکی کے وزیر خارجہ کو ہلال پاکستان سے بھی نوازا گیا، اور آرمی چیف سے ملاقات، سول ملٹری لیڈرشپ سے ترکی کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، اور کچھ MOUs بھی سائن ہوئے، اور خاص طور پہ فوجی اور دفاعی تعلقات کو بڑھانے کے لیے بھی بات چیت کی گئی، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو کہ آگے چل کے یہ چیزیں ڈسکلوز ہوں گی کہ جناب پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ بلاک آگے جا کے مزید اس میں کون کون سے ملک شامل ہوں گے۔ 3-4 چیزیں ہیں جس میں پاکستان اور ترکی کی بات کروں گا، پہلے تو آذربائیجان کی بھی بات کروں گا۔ آذربائیجان بھی پاکستان کے جو قومی ایشوز ہیں، ہر فورم پہ، بین الاقوامی فورم پہ بھی، دو طرفہ معاملات میں بھی، اس میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ کشمیر کا معاملہ ہو، اسلاموفوبیا کا معاملہ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو، تو یہ پاکستان اور ترکی اور آذربائیجان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر مستقبل میں ایک ریلوے لائن بھی بچھائی جانی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس میں بھی یہ جو ممالک ہیں خطے کے، یہ اکٹھے ہوں گے، اور اس میں سعودی عرب جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ ہو رہا ہے۔ از خود ہوا یا ویسے ہوا، یہ اب اس کی مرضی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ تعلقات کو بڑھانا چاہتا تھا، اور ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ابھی تک سرد مہری چل رہی ہے، اور وہ سرد مہری ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، سول ملٹری لیڈرشپ، دونوں کی بات کروں گا، وہ ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے، اور وہ تمام تر جو اپنے کیا کہتے ہیں نا، تمام انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں۔ پاکستان اس وقت ذرا تھوڑا سا لبرل ہو رہا ہے اپنی فارن پالیسی کے اعتبار سے، اور یہی چیز دوست ممالک کو، برادر اسلامی ملکوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترکی اسلامائزیشن کی طرف چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آذربائیجان بھی، لیکن دوسری جانب سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب کو معاملہ سامنا ہے۔ سعودی عرب ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں پہ موسیقی اور تھیٹر کی
تربیت گاہیں ان کے لیے لائسنس دیے جا رہے ہیں اور ماڈرن شہر بنائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ مغرب کو راغب کرنے کے لیے، یعنی کہ خالصاً وہ سوچا جا رہا ہے تجارتی بنیادوں پہ کہ کس طریقے سے ماڈرن ورلڈ کا مقابلہ کیا جائے اور اپنے طرف راغب کیا جائے سعودی سرزمین کو۔ تو ایک چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو آنے والے دنوں میں تھوڑی سی مصائب کا بھی سامنا ہوگا، اور خاص طور پہ لیکن جاتے جاتے سعودی عرب نے جو چیزیں منوانے کی کوشش کی تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ سے، اس طرف اس کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ قطر کے ساتھ معاملات نارمل ہو چکے ہیں، ان کے تعلقات بحال ہو چکے ہیں، اور لیکن ایک اور بھی بڑا فائدہ ہوا، اور وہ فائدہ ہوا کیونکہ خطرہ تھا، بلکہ خطرہ تھا نہیں بلکہ خطرہ ہے، اور وہ ہے یمن جنگ کے معاملے میں۔ اور جو بائیڈن انتظامیہ خاص طور پہ یمن کے معاملے میں وہ ہیومن رائٹس اور جنگ بندی اور اس طرح کا وہ ایک بالکل دوسری لائن رکھتی ہے، وہ اس میں سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے موقف کو درست نہیں سمجھتی، جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے، ڈیموکریٹس جو ہیں، تو وہ اس جنگ کو بند کروانے کی بھی کوشش کریں گے، اور سعودی عرب کو دفاعی تعاون جو ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے جاتے جاتے ایک کام ہوا ہے، اور 19 جنوری یعنی کہ 20 جنوری آخری دن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور 19 جنوری کو کیا ہوگا جناب؟ 19 جنوری کو اس پہ امپلیمنٹ شروع ہو جائے گا، اور وہ ہے امریکہ نے حوثی باغیوں کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جناب ایک بیان بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حوثی دہشت گرد جو ہیں وہ سرحد پار حملوں اور شہریوں کی ہلاکت میں ملوث ہیں، اور جبکہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھی حوثی باغی جو ہیں وہ اپنا نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، تو مائک پومپیو، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کوشنر جو وعدے انہوں نے کیے تھے، کمٹمنٹس کی تھیں سعودی عرب کے وزٹ کے دوران، جہاں پہ ایم بی ایس اور نیتن یاہو کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ اب آ گئی ہے نیتن یاہو کی طرف سے بھی، اور حکمراں جماعت اسرائیل کی اس نے بھی کر دی ہے، اور نیتن یاہو نے خود بھی کر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میری ملاقات کے بارے میں، سعودی عرب کے دورے کے بارے میں پوچھا جائے سعودی حکمرانوں سے، نہ انہوں نے تردید کی نہ تردید کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وزٹ ہوا تھا، اور اس وزٹ میں ساری باتیں ہوئیں، تو اس وزٹ میں ہی یہ تھا سعودی عرب نے یعنی کہ ایم بی ایس نے کچھ مانگی تھی امریکہ سے جانے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ سے کہ معاملات ٹھیک کرتے کیے جائیں، تاکہ جو بائیڈن آ کے یمن کے معاملے میں اور ایران کے معاملے میں، کیونکہ جو بائیڈن ایران کے معاملے میں بھی ذرا تھا نرم رویہ رکھتے ہیں، اور ایران کے ساتھ معاملات شروع ہونے والے ہیں، ان کے میسیجنگ ہو چکی ہے، بیک ڈور چینل پہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، تو حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا امریکی انتظامیہ کی طرف سے، اور اس کا فائدہ یقیناً آنے والے دنوں میں پہنچے گا سعودی عرب کو۔ اور لیکن ظاہر ہے جی پریزیڈنٹ امریکہ جو ہیں ان کے پاس ایک ویٹو پاور ہے، اور وہ آ کے سارے کے سارے معاملات کو انڈو بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی کیونکہ ایران پہ اب نئے ایران پہ آنے والے دنوں میں ایسے بیج بوئے جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن کو ریورس ہوتے ہوتے دیر لگے۔ اس میں ایک اور چیز بھی کی گئی کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک اور بات بھی کر دی، 9/11 کا ذمہ دار بھی اب ایران کو ٹھہرا دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ 9/11 کی منصوبہ بندی تہران میں ہوئی تھی۔ یہ ایک نئی چارج شیٹ ہے، اور ایک بات دوسری بات یہ کہی گئی کہ القاعدہ کا جو اب اس وقت بیس کیمپ ہے وہ ہے ایران۔ پہلے یہ افغانستان کہتے تھے، پھر پاکستان کا نام لیا گیا، اب اس کو ایران کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور ایک مقدمہ باقاعدہ طور پہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے، خاص طور پہ ایران کے خلاف، اور اس میں تہران میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ القاعدہ کی پناہ گاہیں ہیں، اور یہ سب کچھ ایران جو کر رہا ہے یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، بلکہ ریاستی دہشت گردی
کا الزام عائد کیا جا رہا ہے مائک پومپیو کی طرف سے، یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے، جن کے چند دن باقی ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال، اور لیکن ایران کے وزیر خارجہ جناب اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ ظاہر تردید ہی کرنی ہے، اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور تردید نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھنسیں گے۔ ایک بات، دوسری بات ایک اور چیز جی، وہ ہے ایران۔ اب ایران بھی اس موقع سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ میں بار بار جو کہتا ہوتا ہوں کہ 20 جنوری سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت مکمل طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مواخذے کی جو تحریک ہے اس پہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور کانگریس کے بعد وہ سینٹ میں پیش کی جائے گی، اور یہ ایک تلوار اس پہ لٹکتی رہے گی۔ اور ایک اطلاع یہ ہے کہ کانگریس سے تو منظور کروا لی جائے گی، لیکن سینٹ میں اس کو لایا جائے گا جو بائیڈن کے 100 دن گزرنے کے بعد، تاکہ پہلے جو بائیڈن جو ہے اپنے آپ کو مستحکم کریں، اسٹیبل کریں، اور جو دنگے فساد کا امکان ہے امریکہ میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اس سے بچا جا سکے، اور اقتدار کی منتقلی آرام سے ہو سکے۔ تو ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران نے جناب بڑے پیمانے پہ خلیج میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ایران نے میزائل مشقیں شروع کر دی ہیں، اور ایران کے سرکاری ٹی وی نے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی فلمیں اور اس کی کوریج کی جا رہی ہے، اور بحریہ خلیج عمان میں شارٹ رینج کے جو میزائل ہیں وہ مشقوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اور تہران کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں بھی امریکہ نے جو مہم تیز کی ہوئی ہے ایران کے خلاف، اس کا جواب بھی ایران دے رہا ہے، اور اس کا ایران کے جو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں جناب، اس کی 2 روزہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ خلیج کے جنوب مشرقی پانیوں میں ہونا ہے، اور اس میں 2 نئے ایرانی ساختہ بحری جنگی جہازوں کی شمولیت بھی متوقع ہے، اور جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں میں میزائل لانچ کے لیے ایک لاجسٹک بحری جہاز، ایک ہیلی کاپٹر پیڈ کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کی، یا یوں کہہ لیں کہ ایران بھی اس وقت اپنے آپ کو حالت جنگ میں تصور کیے ہوئے ہے، اور جنگی تیاریاں کر رہا ہے، بلکہ جنگی تیاریاں شروع کر چکا ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یا عرب ممالک کی طرف سے، تو اس صورت میں منیمم ٹائم میں رسپانس دیا جائے، اور اس کا رسپانس وہ دے گا جناب سمندر میں، اور سمندری جنگی مشقیں جو ہیں وہ اس وقت وہ کر رہا ہے۔ تو جناب یہ سلسلہ، کیونکہ اب ایران اور پاکستان کے معاملات کو دیکھیں، کیونکہ یہ جو بلاک بنتا جا رہا ہے، جو بات میں کرنے لگا ہوں، سم اپ کرتا ہوں کہ جو ایران، پاکستان، ترکی، افغانستان، پھر آذربائیجان، پھر رشیا، چائنا، یہ ایک اس خطے کی حد تک، جو خطے کے مفادات ہیں اس کی حد تک پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ سعودی عرب سے کلیش کر رہا ہے، اور ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات نہیں بنتے، اور سعودی عرب کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ سعودی عرب چائنا بھی معاملات خراب ہیں، کیونکہ چائنا ظاہر سعودی عرب امریکن بلاک میں ہے۔ رشیا سعودی عرب موازنہ کیا جائے، وہ ان کی ایک جو تیل کی پیداواری صلاحیت کے معاملے میں اور قیمتوں کے تعین میں وہ ایک الگ جنگ ہے، دونوں کے درمیان ٹسل ہے۔ اور پاکستان کے اس وقت جتنے بھی مفادات ہیں وہ ہیں جناب اس خطے میں، اور پاکستان کی جو ایک عدم مداخلت کی پالیسی ہے، خاص طور پہ کہ اب پاکستان کی فوج کہیں نہیں جائے گی، پاکستان کسی دوسرے ملک کی جنگ میں کسی تیسرے فریق کے لیے انوالو نہیں ہوگا، اور پاکستان اپنے اندر بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ختم کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑا کام کیا جا چکا ہے اس سلسلے میں، یعنی کہ ایسی تنظیموں کے خلاف بھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب یہ سپانسرڈ ہیں اور برادر ملکوں کی طرف سے سپانسرڈ ہیں، ان کے ساتھ بھی لنک، ان تنظیموں کو بھی کالعدم قرار دیں، ان کے رہنماؤں کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ لہٰذا
یہاں پہ مفادات ٹکرا رہے ہیں، اور پاکستان نے بہت کوشش کی سعودی عرب کو سمجھانے کی، لیکن سعودی عرب ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ جناب خارجہ معاملات میں جس طرح سعودی عرب آزاد ہے، اس طرح پاکستان بھی آزاد ہے، اور پاکستان نے اپنی ایک لائن لے لی ہے اور یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن فی الحال یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔